السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آئی اسٹڈی۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پر ویلکم اور خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم 12th اردو کا چیپٹر نمبر 2 فل ایکسپلانیشن کے ساتھ لے کر آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے چیپٹر 1 کی ویڈیو آ گئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 2 کو، جو کہ مٹی کا تیل ہے، پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، جو کہ ایک مضمون ہے، مضمون کا عنوان ہے مٹی کا تیل، جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں ہوئی ہے اور وفات 31 جولائی 1995 بستی نظام الدین اولیاء میں ہوئی ہے۔ والد کا نام سید عاشق علی نظامی اور والدہ یعنی ماں کا نام سیدہ چہیتی بیگم ہے۔ چچا کا نام سید حسن علی شاہ کفالت ہے۔ نکاح یعنی کہ شادی 18 برس کی عمر میں چچا کی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے ہوئی۔ دوسرا نکاح سیدہ محمودہ خواجہ حسن بانو سے۔ اب آگے ہم امپورٹنٹ پوائنٹس یعنی اہم نکات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے علمی و ادبی خدمات۔ تو پہلا پوائنٹ ہے حلقے نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی۔ حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ یعنی میگزین نظام المشائخ، اس کی شروعات خواجہ حسن نظامی نے ہی کی تھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ آگے ہے انہوں نے صحافت میں بھی بڑا نام پیدا کیا ہے۔ صحافت کو ہندی میں کہتے ہیں پترکاریتا اور انگلش میں جرنلزم کہتے ہیں۔ صحافت کا کام جو کرتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، یہ آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ آگے ہے روز نامچے اور قلمی چہرے، تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں شری کرشن پر بھی انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ آگے ہیں حسن نظامی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظامی بانسری کے نام سے ترتیب دی ہے۔ سوانح کہتے ہیں بایوگرافی کو، جسے ہندی میں ہم جیونی کہتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء کی جیونی یعنی ان کی سوانح، جو کہ نظامی بانسری کے نام سے ہے، یہ خواجہ حسن نظامی نے ترتیب دی تھی۔ اور آخری پوائنٹ ہے سی پارہ دل، خواجہ حسن نظامی کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ اب ہم مضمون کی مختصر تعریف دیکھیں گے۔ مضمون کو ہندی میں نبندھ کہتے ہیں اور انگلش میں ایسے کہتے ہیں۔ اردو میں مضمون نگاری کی ابتدا کس نے کی ہے، اس کا جواب آپ کامنٹ باکس میں بتائیں۔ تو چلیے مضمون کی مختصر تعریف دیکھتے ہیں۔ مضمون غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے، یعنی کسی خاص موضوع پر سلسلے وار طریقے سے جو تحریر قلم بند کی جاتی ہے اسے ہی ہم مضمون کہتے ہیں۔ اب آگے ہم اس چیپٹر کے سارے سوالوں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا خاک۔ خاک یعنی مٹی۔ مٹی کو آگ، ہوا اور پانی سے بھی کمتر سمجھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب پاؤں سے روندتی ہے۔ سوال نمبر 3 چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ جواب مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 4 کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں؟ جواب مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 5 راک فیلر کون تھا؟ جواب امریکی تاجر۔ تاجر کسے کہتے ہیں یہ آپ کامنٹ باکس میں بتائیں۔ سوال نمبر 6 ہے حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب دسمبر 1878 میں۔ سوال نمبر 7 خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟
जवाब बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है। सवाल नंबर 8, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? जवाब सैयद आशिक अली निज़ामी। सवाल नंबर 9, ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? जवाब सैयदा चहेती बेगम। सवाल नंबर 10, ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? यानी माँ बाप ने उनका नाम क्या रखा था? जवाब कासिम अली। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम जो कि उनके वालिदैन ने रखा था वो कासिम अली है। सवाल नंबर 11, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? जवाब 31 जुलाई 1955 में। सवाल नंबर 12, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? जवाब बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, यानी जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी वहीं वो दफन है। सवाल नंबर 13, ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कब्ल अपनी कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? जवाब 50 साल कब्ल। जी हाँ, ख्वाजा हसन निज़ामी ने 50 साल पहले ही अपनी कब्र तैयार करा ली थी। सवाल नंबर 14, हसन निज़ामी ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवानह उम्री किस नाम से तरतीब दी है? जवाब निज़ामी बांसुरी। सवानह उम्री को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। सवाल नंबर 15, रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? जवाब मिट्टी के तेल की तिजारत से। सवाल नंबर 16, ख्वाजा हसन निज़ामी के मामू उन्हें किस नाम से पुकारते थे? जवाब अली हसन। ख्वाजा हसन निज़ामी के मामू उन्हें अली हसन कहकर पुकारते थे और वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था। सवाल नंबर 17, कासिम अली को हसन निज़ामी किसने लिखना शुरू किया? जवाब अल्लामा इकबाल ने। अब यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि उनका असली नाम जो उनके माँ बाप ने रखा वो है कासिम अली और मामू उन्हें अली हसन कहते थे और अल्लामा इकबाल ने उसे हसन निज़ामी लिखना शुरू किया। तो ये तीनों नाम हसन निज़ामी के ही हैं। सवाल नंबर 18, वालिदैन के इंतकाल के बाद जिस बड़े भाई ने हसन निज़ामी की परवरिश की उसका नाम क्या है? जवाब सैयद हसन अली शाह। सवाल नंबर 19, हसन निज़ामी ने कितने बरस की उम्र में और किससे निकाह किया? जवाब 18 बरस की उम्र में चचा की लड़की हबीब बानो से। सवाल नंबर 20, पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किससे किया? जवाब सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से। और सवाल नंबर 21, रोज़ नामचे और कलमी चेहरे एक तरह से किसकी ईजाद हैं? जवाब ख्वाजा हसन निज़ामी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली वीडियो में। तो चलते चलते वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।